دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہیں تو ہم سے نہ الجھیں، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ علماء کرام کی تقریریں، نعت و منقبت حمد، نیو کال ڈیبیٹ سننے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل دل کے شیر رضا نیٹ پر۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا شریف جو اہل بیت کی شان میں استاد زمانی علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمائی ہے، اس کا اشعار ملاحظہ کریں۔ اہل بیت کے ثنا خوانوں میں نام شامل ہونا یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ ان کا گدا ہونا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ان کی گدائی تاجداری سے بڑھ کر ہے۔ ان کے در کی جارو کشی شہنشاہیت سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہ گلی ہے۔ امام اہل سنت حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ گلی ہے جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، کوئی کیا پوچھے تیری بات رہا، اس سے شہدا ہزار پھرتے۔ تو یہ وہ گلی ہے کہ جس میں تاجدار، شہنشاہ، بلکہ ملائکہ حاضر رہتے ہیں۔ تو وہ گلیاں ہیں جہاں سے انسان کو کائنات کی دولت ملا کرتی ہے، ایمان کی دولت ملا کرتی ہے۔ یہ وہ گلی ہے کہ جہاں سے جنت کا پتہ ملتا ہے۔ یہ وہ گلی ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے رحمان کا پتہ ملتا ہے۔ اسی گلی کے پروردہ تھے سرکار سیدنا امام حسن امام حسین، جنہوں نے کربلا میں جانے کے بعد یزیدیت کو ختم کیا اور اس کے فاسق ارادوں کو ختم کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظریہ قائم فرمایا وہ آج بھی زندہ ہے قیامت تک۔ ان کا نظریہ حق نظریہ، صداقت کا نظریہ، قرآن و حدیث کا نظریہ تھا، جس کو یزید اپنے نظریے سے مٹانا چاہتا تھا، میرے امام نے اس کو بچایا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے اگر جنگوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ دنیا میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اگر اس حیثیت سے دیکھیں، تعداد کے حساب سے دیکھیں، اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ حرب و ضرب کے حساب سے دیکھیں، تو یہ نہیں کہ کربلا کی جنگ کوئی بہت بھاری جنگ تھی یا اس میں بہت نقصان ہوا تھا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ میدان بدر میں تو اللہ کے رسول جا کے اور صحابہ اکرام نے شہادت اور جو ہے جنگ لڑی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہوئی ہیں جس میں ملک سے ملک تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ان ملکوں کا نام و نشان ختم ہو گیا، جس میں 72 لاکھ آدمی مار دیے گئے۔ کیا پوری بستیاں ختم ہو گئی، یعنی کتنی عورتیں بچے یتیم ہو گئے، بلکہ مٹ گئے، لیکن تاریخ نے ان سب کو بھلا دیا۔ تاریخ نے انہیں سب کو بھلا دیا۔ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ آج تک دنیا میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ تو 72 تھے، 72 تھے، لیکن تاریخ میں تو ایسی ایسی جنگیں ہوئی ہیں کہ 72 کروڑ آدمی ختم ہو گئے۔ ایک بم مارا ہے تو پورا صفایا ہو گیا۔ لیکن تاریخ میں کیا اسے یاد رکھتی ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کسی نہیں معلوم۔ لیکن کربلا کی ایک ایسی جنگ ہے کہ بچہ بچہ بھی جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے، اپنے بھی جانتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور جنگیں جو ہوئی ہیں وہ ملکوں کی جنگیں ہوئی، خاندانوں کی جنگیں ہوئی، قبیلوں کی جنگیں ہوئی، جوانوں کی جنگیں ہوئی، لیکن یہاں نظریے کی جنگ ہوئی۔
یہاں قرآن و حدیث کی بچانے کی جنگ ہوئی ہے اور یہ نظریہ قیامت تک قائم رہے گا۔ میرے حسین کی شہادت قیامت تک شہادت قائم رہے گی اور ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کو کوئی نہیں بھولا۔ جوانوں کے سینے میں، بزرگوں کے سینے میں، مردوں کے سینے میں، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر کیسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں امام حسین کی شہادت کا ذکر نہیں ہے کوئی ایسی جگہ جس سینے میں حضرت علی اکبر کی شہادت کا جذبہ جو ہے، شہادت کا جو ہے تذکرہ موجود نہیں؟ کون سی ایسی مسجد ہے جس میں امام حسین کی شہادت کا بیان نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے کون سی ایسی مسجد؟ دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس میں امام حسین کا ذکر نہ ہوتا، بلکہ سنو اللہ اکبر، قرآن تو ایک ایسا ہے لازوال کہ قیامت تک قائم رہے گا۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اہل بیت کا ذکر چلتا رہے گا۔ یہ ہے شان ان کی، یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے۔ کعبے میں حسین کا ذکر ہے، محراب نبوی میں حسین کا ذکر ہے، مسجد نبوی میں حسین کا ذکر ہے، مسجد اقصی میں حسین کا ذکر ہے، محرابوں میں حسین کا ذکر ہے، مدرسوں میں حسین کا ذکر ہے، خانقاہوں میں حسین کا ذکر ہے، جو ہے گھروں کے اندر حسین کا ذکر ہے، سینوں میں حسین کا ذکر ہے، مدینے میں حسین کا ذکر ہے۔ کہاں ایسی جگہ ہے جہاں حسین کا ذکر نہیں ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اہل بیت کا تذکرہ آ جاتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے، تو معلوم ہوا یہ وہ ہیں امام حسین، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ جب تک قرآن زندہ رہے گا اہل بیت کا ایک فرد زندہ رہے گا، اکبر ان کی نسل زندہ رہے گی، ان کا خون زندہ رہے گا۔ آج 28 محرم الحرام ہے، اشرف زمانہ، اشرف اولیاء حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حسین کی آل ہی میں سے آل ہی کے اندر ہیں۔ تو یہ کہے حسین تخت کے لیے گئے تھے، سلطنت کے لیے گئے تھے، اے مسلمان یہ حسین کی شان ہے، وہ تخت و سلطنت کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ ساری کائنات تخت و سلطنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تارک السلطنت ہے، ایک ملک کے بادشاہ تھے، سبحان اللہ، تخت شاہی پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر کے دکھا دیا، میرے حسین کو دولت کا لالچ نہیں تھا، میرے حسین تخت کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ دیکھو ان کا غلام اور ان کے شہزادہ، ان کا لاڈلا، ان کا پیارا جو ہے اس تخت کو اپنی پیر کی ٹھوکروں سے مارا۔ یہ شان ہے نبی کے گھر والوں کی، یہ شان ہے نبی کے گھر والوں کی، اسی لیے امام اہل سنت کا قلم اٹھا اہل بیت کی شان میں لکھتے سبحان اللہ، ایسا پیارا لکھ دیا، ایسا نرالا لکھ دیا، آج فخر اہل سنت اس کو فخر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو، اس چمن کی بات ہی کیا ہے، اس گلستان کی بات ہی کیا ہے، اس گلشن کی بات ہی کیا ہے، اللہ اکبر، جس چمن کے اندر اللہ اکبر حضرت فاطمہ کلی ہو اور حسن و حسین پھول ہو۔ اعلیٰ حضرت اور فرما رہے ہیں سبحان اللہ، نبوی مینا علوی فصل بطولی گلشن، سبحان اللہ، نبوی مینا، اور یہ وہ چمن ہے جس چمن کے پیدوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے سیراب فرمایا، پانی سے سیراب کیا گیا ہے، اللہ اکبر، اور یہ فصل حضرت علی کی ہے، سبحان اللہ، یہ بطولی گلشن ہے، یہ حضرت خاتون جنت کا گلشن ہے، اس میں حسن اور حسین پھول ہے اور غوث پاک اس کی مہک ہے، سبحان اللہ، کیا ہے مخدوم پاک اس کی مہک ہے، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، میرے مخدوم اشرف اس کی مہک ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی مینا علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہک، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، یہ مہک ہے آج گھروں میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، مہک ہے سینوں میں ہے، یہ وہ مہک ہے جو ہمارے گنجینوں میں ہے، یہ وہ مہک ہے جو صبح قیامت تک رہے گی، اللہ اکبر، جب تک چاند و سورج رہیں گے، شمس و قمر رہیں گے، لیل و نہار رہیں گے، جب تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بلکہ اے مسلمانوں حقیقت یہی ہے، قرآن سے تعلق اہل بیت کا اور اہل بیت کا تعلق قرآن سے ایسا ہے کہ دنیا میں اس ایسا ربط کہیں نہیں ملتا ہے، قرآن کہتا ہے اہل بیت میرے ہیں اور اہل بیت کہتے ہیں قرآن میرا ہے،
یہی وجہ ہے اے مسلمانوں، اہل بیت نے قرآن کو بچایا ہے اور قرآن اہل بیت کو بچایا ہے۔ دونی اہل بیت کی شان میں استاد زمن علامہ حسن جو اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی ہیں، شاعری میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر، وہی فاعل بیت کی شان میں فرماتے تو تھے، شعر ملاحظہ فرما لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہر مداخان اہل بیت، یعنی اہل بیت کی جو تعریف کرتا ہے اللہ ان کے لیے جنت کے باغ دیتا ہے، اور جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے اللہ ان کو جہنم کا مزدہ دیتا ہے، تمہیں جہنم میں ڈالے جائے گا، اور جو میرے نبی کی آل سے محبت کرے گا اس کے لیے جنت کی باغ و بہار ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہر مداخان اہل بیت، باغ جنت کے بہر مداخان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ہے، تو آئے تطہیر پڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر پڑھ لو، اہل بیت کی شان معلوم ہے۔ آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور آگے پڑھو سبحان اللہ۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، کیا گھر کیسے لٹایا جاتا ہے اور جان کیسے دی جاتی ہے، اہل بیت سے سیکھ لے، گھر کیسے لٹایا جاتا ہے، جان کیسے لٹائی جاتی ہے، گھر کیسے چھوڑا جاتا ہے، یہ اہل بیت سے سیکھے۔ اللہ اکبر، آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد اگر ایک پنکھا بھی لگا دیا تو اس پہ نام لکھ دیا، کیا ہے ایک پنکھا لگا دیا تو اس میں نام لکھ دیا، اگر جو ہے ایک دیوار بنوا دی تو اس پر نام لکھ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے مسلمانوں، لیکن یہ اہل بیت کی شان ہے، گھر لٹا دیا، اپنی جانیں لٹا دی، اللہ اکبر ہے مسلمانوں، اف تک نہیں کیا، کیا ہے اف تک نہیں کیا، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، اور حور کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، ادھر مار کے کربلا چل رہا ہے، 10 محرم ہے، ظہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے شہزادے ایک ایک وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ادھر جنت میں حوریں سنگار کر رہی ہیں، کہ دلہن بننے کے لیے تیار ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کیا ہے دلہن بن رہی ہے، سنگار کر رہی، حوران جنت، جنت کی حوریں جبکہ وہ سجی ہوئی ہیں، حور کا تو تصور ہی انسان کو جو ہے حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ حوران جنت سنگار کرنے میں جو ہے تیار ہیں، سنگار کر رہی ہیں، وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ آج جنتی نہیں بلکہ جنت والا آ رہا ہے، کیا ہے جنت کا سردار آ رہا ہے، حور کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار،
حور کرتی ہے عروسا نے شہادت کا سنگار. ادھر آ جائیے کر حور کرتی ہے عروسا نے شہادت کا سنگار. ارے خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان دولہا بنا ہے. دولہا کے جنت کا سردار ہے. دولہا کون ہے؟ نبی کا شہزادہ ہے. دولہا کون ہے؟ علی کا شہزادہ ہے. دولہا وہ ہے جس کی ماں خاتون جنت ہے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے حوریں ہیں. حور کرتی ہیں عروسا نے شہادت کا سنگار. حور کرتی ہے عروسا نے شہادت کا سنگار. ارے خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان. اہل بیت فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے. ایک ایک کر کے سب کی شہادتیں ہو چکی. امام حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ پاک میں جاتے ہیں، اپنی شہزادی کو بلاتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کو بلاتے ہیں، اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، اپنی شہر والوں کو بلاتے ہیں جو بیویاں تھیں آپ کی. سب کو بلایا اور اکٹھا کیا اور صندوق کھولا. کیا ہے؟ ایک صندوق کھولا. جو صندوق سبحان اللہ سکینے سے بڑھ کر تھا. کیا ہے؟ سکینہ سے بڑھ کر. اللہ اکبر. وہ صندوق تھا جس صندوق کے اندر نبی کا امامہ شریف تھا. یہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت جعفر طیار کی ڈھال ہوئی. یہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت مولا کائنات کے تبرکات تھے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں، جب صندوق کھولنے لگے تو عابد بیمار حضرت زین العابدین آئے. حضرت زینب آئی، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے شہزادے، اے عابد ادھر آؤ، اے زین العابدین ادھر آؤ. اللہ اکبر. کہا ابا جان آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ بولے میں شہادت گاہ میں جا رہا ہوں. بولے نہیں، جب تک میں موجود ہوں آپ نہیں جا سکتے. کیا ہے؟ جب تک میں موجود ہوں آپ نہیں جا سکتے. مجھے بھی شہادت کے لیے شہادت کی اجازت دے دی، جا کے کربلا میں بھی جا کے یزیدیوں سے لڑوں. تو میرے امام نے فرمایا نہیں، بلکہ امانتیں ہیں تمہارے نانا جان کی اور تمہارے دادا جان کی، تمہیں سپرد کرنا. ان امانتوں کا خاص خیال رکھنا، ان امانتوں کی تم حفاظت کرنا. اللہ اکبر. یہ امانت ہے اور تمہیں سے ہمارے نبی کی نسل بھی چلے گی. یہ امانتیں ہیں تمہارے سپرد ہیں. وہی امانتی فیضان ہے جو مخدوم اشرف کی شکل میں ہمیں ملا. وہی حضرات محترم، وہی امانتی فیضان ہے جو مخدوم اشرف کی ہمیں شکل میں ملا ہے. وہی مخدوم کلیر کی شکل میں ملا ہے، وہی مخدوم کلا کی شکل میں ملا ہے، وہی مخدوم بلگرام کی شکل میں ملا ہے، وہی مخدوم مہرارا کی شکل میں ملا ہے. اگر وہ بھی شہید ہو جائے بیٹا، اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو پھر ان امانتوں کو نبی کے اوپر تکلیف پہنچے. کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہے مسلمانوں، تو کیا ہوا؟ میرے امام نے امامہ سجایا. یہ امامہ کس کا تھا؟ نبی کونین کا، فخر زمین و زمن کا تھا. یہ امامہ کس کا تھا؟ رحمت للعالمین کا تھا. یہ وہ امامہ تھا اللہ اکبر جسے فرشتے اور قدسی بوسہ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہے مسلمانوں، امامہ نکالا اور سجایا. ذرا غور فرمائے، پٹکا نکالا. کیا ہے؟ پٹکا باندھا اور آپ نے اپنے بابا جان مولا کائنات کی تلوار کو ہاتھ میں لیا جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے. یہ وہ مولا کائنات ہے جن کے لیے فرمایا جاتا ہے لا فتح الا علی لا ضعف الا ذوالفقار. اللہ، کوئی جو ہے زمین پر کوئی جوان ایسا نہیں جو مولا کائنات کی جو ہے طرح ہو، اور زمین پر کوئی تلوار ایسی نہیں ہے جو ذوالفقار کی طرح. آپ نے وہ ہاتھ لی اور وہ ڈھال. اللہ اکبر. ڈھال تو ڈھال کس کی تھی؟ ڈھال جس پہ وار روکا جاتا ہے اسے ڈھال کہتے ہیں. وہ ڈھال کس کی تھی؟ سید الشہداء میر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو سرکار کے چچا ہیں. حضرت سید میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کا مزار مقدس احد شریف میں ہے.
اللہ اکبر، جن کی شہادت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غمگین ہوئے تھے، ان کی ڈھال کو لیتے ہیں اور جانتے ہو نیزہ کس کا ہے؟ جعفر طیار کا ہے۔ یہ جعفر طیار کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب یہ جنگ کرتے تھے، حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت جعفر طیار جب جنگ کرتے تھے تو جنگ میں ایسے اڑتے تھے جیسے پرندے اڑتے ہیں، یعنی کفار پر ایسے ٹوٹتے جیسے پرندہ عقاب جو ہے اپنے شکار کو ٹوٹتا ہے، یعنی آپ چمکتی ہوئی ہے، کودتے تھے کفار کو اوپر گر جایا کرتے تھے۔ ایک بار جنگ ہو رہی تھی، اللہ اکبر، تو دیکھا کوئی بجلی کی طرح چمک رہا، ادھر سے آتا ہے کافروں کو کاٹ جاتا ہے، ادھر سے آتا ہے کاٹ جاتا ہے۔ جب جنگ جو ہے ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج میدان کے اندر عجیب ماجرا ہم نے دیکھا۔ بولے کیا دیکھا؟ ایک بجلی کی طرح کوئی چمکتا تھا، کاٹ کے جو ہے کفار کو چلا جاتا تھا۔ تو فرمائے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے جانتے وہ کون ہے؟ تو تمہارے بھائی حضرت جعفر طیار۔ طیار کی مت نہیں اڑنے کے آتے، طائر دوروں کے معنی ہیں اڑنے کے آتے، طائر معنی اڑنا، طیار بہت تیز اڑنے والا، تو کفار پر ٹوٹتے تھے۔ تو یہ آج حسین کے ہاتھ میں کس کا نیزہ ہے؟ جعفر طیار۔ آج حسین کے ہاتھ میں کس کی تلوار ہے؟ حضرت علی کی تلوار ہے۔ آج حسین کے سر پر کس کا امامہ ہے؟ نبی کونین کا امامہ ہے۔ آج ڈھال کس کی ہے؟ حضرت سید الشہداء میر حمزہ کی ہے۔ بتاؤ میرا حسین کمزور کہاں سے ہے؟ کہیں سے کمزور نہیں آتا ہے، اس کی شان نرالی نظر آتی ہے، اس کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ لیکن اللہ کو یہ منظور تھا، حسین شہادت دے دو تاکہ قیامت تک میری امت کو جذبہ شہادت یاد رہے، تاکہ وہ بھوک میں بھی صبر کرے اور مصیبتوں میں بھی صبر کرے اور حق کا دامن نہ چھوڑ سکے۔ کہیں وہ یہ نہ سوچے آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم کیسے لڑیں، آج ہم کیسے لڑیں؟ تو سنو، امام حسین کی شہادت یاد دلائے گی، میرا حسین بھوکا پیاسا لڑا، میرا حسین بھوکا پیاسا لڑا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہی ہے امام حسین کی شہادت جو آج ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گی۔ نہ قوم مسلم تو جانے کب کی مٹ گئی ہوتی اور مٹ جاتی، حسین کی شہادت تو زندہ رکھے ہوئے۔ تو استاد زمن فرماتے جب میرا امام شان سے نکلا، امامہ سجا کے نکلا، ڈھال لے کر نکلا، ذوالفقار تھام کے نکلا، نیزہ لے کر نکلا، تو شان اللہ اکبر، اس کا عالم کیا تھا۔ اور جب آپ خیمہ اطہر سے جدا ہو رہے ہوں گے تو اہل بیت کا کیا عالم ہوگا، یہ تو اہل دل ہی سمجھ سکتا ہے۔ کیا ہے؟ فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے۔ حسین تو ویسی ہی شان والا تھا، لیکن جب ان خوبیوں کے ساتھ سجا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ کیا ہے؟ جب ان خوبیوں کے ساتھ، تصور کیجیے، جب ان خوبیوں کے ساتھ سجے ہوں گے حسین تو کیا عالم ہوگا۔ نبی کا امامہ ہوگا، ذوالفقار ہاتھ میں ہوگی، نیزہ یہاں لگا ہوگا، ڈھال یہاں بندھی ہوگی، تو کیا عالم ہوگا۔ فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور سودا پنا بیچ کر بازار سونا کر گئے، سودا پنا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت کا کیسے ذکر کیا جاتا ہے؟ استاد زمن فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، نشور ہے
نہ شرابہ ہے، نہ دھماکہ ہے، نہ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، ایسے نہ سینہ کوبی ہے، نہ کیا کہتے ہیں ماتم ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ سادہ سادہ حسین کا ذکر ہے. یہ وہ حسین کا ذکر ہے جسے حسین پسند کرتے ہیں. بے ادب گستاخ فرقے تو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان. سب لوگ پڑھتے ہیں. ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، 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 ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے. اہل خرد
خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، اور یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، سرکار دو جہاں کا نواسہ حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسہ حسین ہے، اور ہو کر شہید زندگی جاوداں ملی، ہو کر شہید زندگی جاوداں ملی، ہو کر شہید زندگی جاوداں ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ ہے کلام پاک میں مدحت رسول اللہ کی، ہے کلام پاک میں مدحت رسول اللہ کی، انبیاء پر ہے آیا عظمت رسول اللہ کی، ہے کلام پاک میں مدحت رسول اللہ کی، انبیاء پر ہے آیا عظمت رسول اللہ کی، ہے دل شیطان پر ہے بت رسول اللہ کی، ہے دل شیطان پر ہے بت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، مل گیا اس کو خدا جو مصطفیٰ سے مل گیا، مل گیا اس کو خدا جو مصطفیٰ سے مل گیا، واصل نعرے جنت آپ کا منکر ہوا، واصل نعرے جنت آپ کا منکر ہوا، مل گیا اس کو خدا جو مصطفیٰ سے مل گیا، واصل نعرے جنت آپ مل گیا اس کو خدا جو مصطفیٰ سے مل گیا، واصل نعرے جنت آپ کا منکر ہوا، سب خزانوں کا خدا نے آپ کو مالک کیا، سب خزانوں کا خدا نے آپ کو مالک کیا، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاوا رب العرش جس کو
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ سلام کہتا ہے جلال پر خضرا سلام کہتا ہے، جلال پر خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر اونچا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر اونچا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجد منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول و پیمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا کا سلام کہتا ہے، خدا کا نانا سلام کہتا ہے، خدا کی راہ میں گھر کو لٹا دیا تم نے، نبی کے دین کے سر کو کٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں فلک ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پاری سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیبان میرا مولائی، بس ایک نظر ہو جو مجھ پر تو میری بن آئی، بس ایک نظر ہو جو مجھ پر تو میری بن آئی، تمہارا سید شیدا سلام کہتا ہے، تمہارا سید شیدا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ فاتحہ ہوا صبح آواز سنے کہیں جانا پڑا ہوگا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک سورہ حسین کا،
فرش زمین سے عرش تک سورہ حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور درود شریف پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سے بات فرمائیں۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا جیت جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیت جی کر لیں نظارہ یا رسول اللہ، اور ہمارا ایک بھی سجدہ نہیں مقبول ہو سکتا، ہمارا ایک بھی سجدہ نہیں مقبول ہو سکتا، نمازوں میں جو تم کو بھول جائے یا رسول اللہ، نمازوں میں جو تم کو بھول جائے یا رسول اللہ، اور ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاؤ قسمت پر، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاؤ قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، اور میرے مرشد مدینے کو چلے جب حاضری دینے، میرے مرشد مدینے کو چلے جب حاضری دینے، انہی کے ساتھ ہم سب کو بلائیں یا رسول اللہ، اور عمر فاروق نے پہنا دیے کنگن سراقہ کو، عمر فاروق نے پہنا دیے کنگن سراقہ کو، یہی تو غیب دانی ہے تمہاری یا رسول اللہ،
اللہ، اور ہم ایسے راز لاکھوں تو تم سے چھپ نہیں سکتے، ہم ایسے راز لاکھوں تو تم سے چھپ نہیں سکتے، ہم اپنا راز کیا تم سے چھپائیں یا رسول اللہ، جبھی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ الضالين. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وعلى آله وسلم وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے فضل سے جتنا ذکر واقعات مرتبہ شریف درود السلام قرآن مجید کی آیت صورت اسلام کی صلاۃ والسلام پڑھا گیا تو کچڑے شریف کا اہتمام انتظام کیا گیا. پروردگار ہے اس میں اولاد میں اپنے رحم و کرم سے معاف فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما. اس کا ثواب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر قبول فرما. وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولان اللہ انبیاء علیہ السلام لائق مقربین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. جملہ امہات المؤمنین جملہ مومنین کرام بنات طاہرات کو صحابہ کرام و صحابیات و تابعین ائمہ مجتہدین خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا حسنیہ مجتبیٰ بالحضور سید الشہداء سرکار میر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. اس کا ثواب حضرت مسلم بن عقیل حضرت عباس بن بردار حضرت قاسم حضرت عمر محمد حضرت حر حضرت ظہیر اور جملہ جانے ساران امام حسین رفقائے امام حسین بالخصوص سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. آپ کے جملہ شہزادے شہزادی کی بارگاہ میں دربار قبول فرما. سیدہ صابرہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت شیبان الباب حضرت سیدہ سکینہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. عابد بیمار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر قبول فرما. ان کی نسل پاک کے جتنے شہزادے شہزادی ہیں سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. جو جملہ شہداء کربلا شہداء بدر حنین جملہ شہداء اسلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب حضرت امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. بالخصوص بیران پیر دستگیر روشن ضمیر شہنشاہ اولیاء حضور سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر قبول فرما. حضور سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیر مرشد سرکار کے والدین کریمین سرکار کی جملہ شہزادے شہزادی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب ہند کے راجہ پیارے خواجہ خواجہ معین ملت الدین خواجہ معین الدین چشتی صدری سلطان میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر قبول فرما. حضور سلطان العلیہ فی الہند غریب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مرشد سرکار کے والدین کریمین سرکار کی جملہ شہزادے شہزادیوں کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب امام رحمانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر قبول فرما. جملہ مجددین اعظام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. محقق الاطلاع حضرت شیخ عبدالحق حضرت سید دولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر قبول فرما. آپ کے عوالدار کی بارگاہ میں دربارہ قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب خواجہ خواجہ حضرت فخر الدین چشتی خواجہ خواجہ حضرت صوفی احمد دہلوی اللہ حضرت خواجہ خواجہ تعلقاتی بابا فرید الدین گنج شکر سید المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی خواجہ احمد خسرو سید سعدی صاحب خان بالخصوص تارک السلطنت اشرف زمان اشرف اولیاء حضور سید اشرف میاں جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کرم میں نظر فرما. یا اللہ دیوہ شریف اجازت شریف مقدسہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. چھوٹی بڑی سرکاروں مدائن شریف میں نظر والا قبول فرما. یا اللہ شان بلگرام شریف سرکار میر عبد الواحد بلگرامی تاجدار مسند مہارا شاہ برکات خاتم الرقام حضور علیہ رسول مہاراج سید الصالحین امیر حسین مودودی عبد المرشد حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. مجدد اعظم دین ملت حضور سرکار سیدی اعلی حضرت آقا نعمت علی رحمت کنز الکرامت سرکار مفتی اعظم ہند حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر والا قبول فرما. یا اللہ اس کے ساتھ جملہ مشاہد پاک مشاہد پاک فرد دیوا کا جوجہ شریف جملہ مشاہد کلمہ شریف بالخصوص قطب پیر بھید حاجی شاہی محمد شہید میں استاد المحدثین حضور محمد سیسن کے حضرت دادم یا صاحب کو حاجی مصطفیٰ صاحب یا صاحب اللہ حاجی مصطفیٰ صاحب حضور شیر میں شیر فرما حشمت علی خان صاحب مفتی بدرالدین مفتی ضیاءالدین صاحب اللہ فروغ اسدان نواب حامد رحمت کا اس کے علاوہ شہر کلوی جتنے سادات کرام اولیاء کرام مفتی زویل کرام آرام فرمائے سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. تمام مومنین مومنات صالحین صالحات کروائے طیبات کو نظر قبول فرما. یا اللہ ذکر امام حسین کی برکت سے اہل بیت کے فیض و کرم سے
ہم سب کو صاحب خانہ کو مالا مال فرما آمین یا اللہ حسنین کریمین کے شہزادوں کے وسیلے سے ہماری پریشانیاں دور فرما آمین ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار فرما آمین یا اللہ کفار و مشرکین کو غارت فرما دے یا اللہ ان کے ناپاک رقم ناکام بنا دے یا اللہ جمہوری اسلام کو تا قیامت آباد و شاد فرما دے یا اللہ دین کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ آل پاک مصطفیٰ سے محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے آصف بھائی ناصر بھائی صالح ان کی والدہ کو بہنوں کو شفا عطا فرما یا اللہ ان کے والد گرامی کو شفا عطا فرما اللہ ان کے سائے کو دراز فرما دے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری سب کی نجات فرما دے یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا حبیب کی حاضری فرما دے یا الہی وہ مدینہ جو ایسی نوری بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے اس میں سب کے محبوب کے قربان دے شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر کچھ عشق محمد کی کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ خدا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان نزا کے وقت سلامت میرا ایمان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ پورے لاک ڈاؤن میں آپ تو نکلے ہی نہیں کر رہی ہیں.